السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم کلاس 1 کا اسلامیات کا باب پنجم یعنی چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف۔ آج ہم انبیاء کرام کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ انبیاء کرام جو آئے تھے انہوں نے ہی لوگوں کو یعنی ہمیں بتایا کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہی جنت ملتی ہے۔ وہ لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ نیکی کے کام کون سے ہیں اور وہ نیکی کے کام کریں اور برائی کے کام نہ کریں۔ یاد رکھیے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے بارے میں سب نبیوں نے بتایا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء نبی آئے تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی بن کر دنیا میں آئیں گے۔ سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کے بعد 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے دنیا میں ان کی تعداد ہے 1,24,000۔ یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، آبجیکٹیو میں کام آئے گی۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار تھے۔ انبیاء کرام جو تھے وہ سب لوگوں میں زیادہ نیک اور پرہیزگار تھے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، یعنی ان میں سب اچھائیاں پائی جاتی تھیں، کوئی برائی ان میں موجود نہ تھی۔ ہمیشہ سچ بولتے، دوسروں کی امانت کا خیال رکھتے۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ جو کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائے اس کو اسی طریقے سے واپس کرنی چاہیے، اس لیے اس کو امانت کہتے ہیں۔ اور سب سے اچھا سلوک کرتے تھے، یعنی سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتے تھے، کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرتے تھے۔ مزید جانیے، اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات چیت کر لیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے نا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ پرندوں سے بات چیت کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز پہ عبور حاصل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور پرندے ان سے باتیں کرتے تھے۔ مزید جانیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی لیے ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ یہ آبجیکٹیو والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز یعنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کریں۔ انہوں نے ہمیں ورڈز دیے ہیں جنت، نیکی اور نیک۔ نمبر 1 ہے انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو ڈیش کے کام کرنے کا حکم دیتے۔ کس کے کام کرنے کا؟ نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے تھے۔ نیک کام کرنے والوں کو ڈیش ملے گی۔ نیک کام کرنے والوں کو کیا ملے گی؟ جنت۔ نمبر 3 ہے انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ ڈیش تھے، نیک تھے۔ ٹھیک ہے جی، 10 سوالات کے جواب دیں۔ الف یعنی نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ نمبر 2 انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی تھی؟ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 تھی، یعنی کتنی؟ 1,24,000۔ یہ ہے سرگرمیاں برائے طلبہ۔ یہ سرگرمیاں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی خوبیاں تحریر کریں۔ یہ آپ بچوں نے خود تحریر کرنی ہے چیپٹر میں سے دیکھ کر۔ نمبر 1 ہے نیک اور پرہیزگار تھے۔ نمبر 2 لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ نمبر 3 ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نمبر 4 دوسروں کی امانت کا خیال رکھتے تھے۔ نمبر 5 سب سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ رنگ بھریں، یہ لکھا ہوا ہے علیہم السلام، اس میں بہت پیارے پیارے اچھے اچھے کلرز کر لینے ہیں۔ اب یہ بک کے اینڈ پہ انہوں نے دیا ہوا ہے فرہنگ،
یہ ہیں جو ان میں ورڈز بتائے ہیں ان کے میننگ بتائے گئے ہیں، جیسے نصف آدھا ہوتا ہے، خاص بندے چنے ہوئے لوگ، ایمان لانا دل و جان سے ماننا، خاتم ختم کرنے والا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبیین نبی کی جمع ہے یعنی انبیاء، قیامت کا دن یعنی آخرت کا دن، جب قیامت آئے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت کا دن ہوگا۔ فضیلت برتری، عبادت بندگی، نبی خبر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو 1,24,000 پیغمبر یا نبی آئے تھے وہ کس لیے آئے تھے؟ ہمیں خبر دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اخلاق حسنہ، حسنہ ہوتا ہے اچھا، اچھی عادتیں۔ فلاح کامیابی، اعضاء جیسے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ، یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہیں۔ تو آج ہماری اسلامیت کی یہ بک کمپلیٹ ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔